إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک عظیم رسول کو ان ایمان والوں کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا۔ یہ نبی ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر صرف ایمان والے ہی جان سکتے ہیں۔ یہ نبی یتلو علیہم آیاتی، اللہ احکم الحاکمین کی آیات لوگوں پر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ نبی ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یقینی بات ہے کہ انسانیت واضح گمراہی میں تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی، شر، گناہ، اس کے اسباب اور ان کا علاج کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی گمراہیاں ہیں، وہ عقیدے کی خرابی ہو، وہ نظریات کی خرابی ہو، وہ انسان کی بدعملی ہو اور انسان کا گناہ کرنا ہو، وہ انسان کے اعمال کی خرابی ہو، ساری خرابیوں کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ پہلی، انسان کی خواہشات نفس، انسان کا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ پڑنا۔ انسان کو اس دنیا کے اندر کئی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اور انسان اس لذت کے، اس شہوت کے، اس خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری خرابی شبہات کی ہے کہ انسان کا ذہن شبہ سے متاثر ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان پورے گناہوں کا خلاصہ سمجھنا چاہتا ہے تو یہی دو چیزیں ہیں۔ پھر اس کی مزید تفصیل دیتے ہیں کہ کس کو شیطان شہوات کے ذریعے، خواہشات نفس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو شیطان شبہات کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جو انسان عبادت میں کمزور ہوتا ہے، جس انسان کو قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی توفیق کم ملتی ہے، وہ انسان جسے سجدوں کی لذت نہیں ملتی ہے، جو سجدوں میں تڑپتا نہیں ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کوتاہی کرتا ہے، جو انسان عبادت میں غفلت کا شکار ہے اور کوتاہی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو شیطان شہوات کے ذریعے، خواہشات نفس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان ان کے دل میں عورت کی شہوت پیدا کرتا ہے، شیطان ایسے لوگوں کے دل میں کھانے پینے کی چاہت پیدا کرتا ہے، شیطان ایسے لوگوں کے دلوں میں اچھے لباس اور اس کے اندر حد سے بڑھ جانے کی تمنا پیدا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں شیطان اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ بڑی بلڈنگیں بنائیں، خوبصورت گھر بنائیں، فیکٹریوں کو کھڑا کریں
الغرض یہ دنیا کی رنگینی اور رعنائی اور اس کے اندر موجود جتنی لذتیں ہیں، ان کے ذریعے شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اپنا شکار بناتا ہے جو لوگ عبادت میں کمزور ہوتے ہیں، اور جو لوگ عبادت میں اچھے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو شیطان شبہات کے ذریعے ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ لوگ اپنی عبادت کرنے کے باوجود شبہات کا شکار ہو کر اللہ کے رستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ان دونوں چیزوں کی طرف ایک مسلمان کو توجہ دلائی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے دے، مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کیا پیسے والے لوگ؟ یا اللہ تو نے ان پر انعام کیا ہے، بڑی فیکٹریوں والے، معاشرتی عہدوں والے، کیا ایم پی اے، ایم این اے، وزراء، ملکوں کے سربراہ اور حکمران، کیا ان کا رستہ؟ نہیں، نماز میں انسان کہتا ہے یا اللہ ایسے لوگوں کا رستہ نہیں مجھے چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا رستہ مجھ کو دے دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کا رستہ، یا اللہ صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ، یا اللہ نیک لوگوں کا رستہ مجھ کو اس پہ چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے یہودیوں کے رستے پہ نہ چلانا جو شبہات کا شکار ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم انبیاء کی نسل میں سے ہیں، یہ جنت ہمارے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے؟ جن کے پاس علم تھا لیکن ان کے پاس عمل نہیں تھا، یا اللہ انہیں یہودیوں کے رستے پہ ہمیں نہ چلانا، ولا الضالین، اور یا اللہ نہ ان لوگوں کے رستے پہ ہمیں کو چلانا کہ جو عیسائی ہے اور وہ بغیر علم کے عبادت کرتے جا رہے ہیں، دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ اب نماز کے اندر ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، اور لیکن جب عملی زندگی میں آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس دعا کو کرنے کے باوجود اپنے لیے شہوت کے رستے کو اور شبہات کے رستے کو پسند کرتے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں خرابیوں کا جو علاج ہے وہ دو چیزوں میں ہے۔ شہوت کا، خواہشات نفس کا علاج وہ تزکیے میں ہے، اور شبہات کا علاج وہ قرآن و حدیث کی تعلیم میں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تزکیے کی جو معراج ہے، آخری چوٹی، وہ صبر ہے، اور قرآن و حدیث کے علم کی معراج اور آخری چوٹی وہ اللہ کی ذات اور اللہ کے فرامین پر یقین کا آ جانا ہے۔ جس انسان میں یہ دونوں خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر سے سرفراز کر دیتے ہیں، اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کی دولت عطا فرما دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی امامت عطا کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کیا کیا؟ ہم نے ان میں سے انبیاء کے علاوہ ائمہ دین بنا دیے بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہماری آیات پر ان کو یقین تھا۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ روزے کے حوالے سے، روزہ جو ہے یہ ان ساری خرابیوں کا علاج ہے جن کا تعلق جو ہے وہ شہوت سے اور خواہشات نفس سے ہے۔ اس دنیا کی جو زوردار شہوتیں اور چاہتے اور رنگینیاں اور رعنائیاں ہیں، اس میں عورت کا فتنہ ہے، اس کے اندر کھانے پینے کی چاہت ہے، اچھے لباس کی تمنا ہے، کوٹھیاں اور فیکٹریاں کھڑی کرنے کی چاہت ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ روزہ انسان کو صبر کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کل عمل ابن آدم لہو، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ انسان کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ عبادات میں سے واحد عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اور یہ وہ عبادت ہے جو اخلاص کی اعلیٰ معراج پر مبنی ہوتی ہے، اور جس عمل میں اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ عمل اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری عبادات کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس کا ایک اور خوبصورت معنی کیا ہے، فرماتا ہے صوم لی کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عبادات میں سے سب سے زیادہ جس عبادت سے مجھ کو محبت ہے اور میرے ہاں جس عبادت کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ روزے کی عبادت ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور یہ عبادت مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس روزے کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ انسانوں کو بتلا بھی دیا ہے اور فرشتوں کے بھی علم میں ہے۔ صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ انسانوں کو بتایا ہے نہ فرشتوں کو بتلایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر نیکی اس کا بدلہ 10 سے لے کے 700 تک ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کی جو نیکی ہے یہ 10 سے لے کے 700 تک نہیں، بلکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جو ہے وہ بدلہ دوں گا۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اس کا بڑا ہی خوبصورت معنی کیا ہے، فرماتے ہیں کل محشر کے میدان میں جب لوگوں کے حساب ہوں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں سے ان کی آنکھ کے دیکھنے کا حساب لیا جائے گا، لوگوں سے ان کی زبان کے بولنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور لوگوں نے کانوں سے جو سنا ہوگا لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور پھر انسان نے اپنے ہاتھوں سے جو کمایا ہے اس کا بھی انسان کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا تدرون من المفلس، صحابہ تم کو پتہ ہے کنگال انسان کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا وہ انسان جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، فیکٹری کا مالک نہیں ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی وہی فقیر ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ فقیر نہیں ہے، کنگال وہ ہے جس نے عبادتیں کی ہوں گی لیکن قد شتم ھذا، اس کو گالی دی ہوگی، ہمارا گالی دینا فیشن بن گیا، کلچر کا حصہ بن گیا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کو ہاتھ سے مارا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں پر اس نے اپنے اعضاء سے ظلم کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوں گے اور شکایت کریں گے رب العالمین اس نے عبادتیں کی ہیں، اس نے نیکیاں کی ہیں، لیکن اس نے ہم پر ظلم کیے ہیں، زبان سے، ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کے بدلے میں اس انسان کی نیکیاں کاٹ کے ان لوگوں کو دے دیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ لے کر اس انسان کو دے دیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ فرمایا یہ انسان مفلس ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوم لی وانا اجزی بہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں اس کے ظلم کے بدلے میں دی جائیں گی سوائے روزے کے۔ روزے کی نیکی ایسی عظیم نیکی ہے
کہ یہ رب العالمین کسی انسان کو کل قیامت کے دن بھی انسان کی نیکیوں میں سے نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ تو روزے دار جو ہوگا، جس نے حقیقی معنی میں روزے کی پاسداری کی ہوگی، اس کی روزے کی نیکی بچ جائے گی اور اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جن پر ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے۔ تو اتنی بڑی عبادت یہ روزہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا جو اجر ہے یہ بے حد و حساب دیں گے۔ تو یہ جو گمراہی کے دو رستے ہیں، اس میں جو خواہشات نفس والا رستہ ہے، اس کا جو علاج ہے وہ روزے کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن۔ اسی حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ انسان اپنی شہوت کو، اپنی بیوی کے پاس جانے کو اور اپنے کھانے اور پینے کو صرف اور صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ ذرا اس روزے کی عظمت کے بارے میں ہم سوچئے کہ یہ روزہ کیسی پکیزہ اور اعلیٰ عبادت ہے، اور انسان کو یہ روزہ کتنی عظمت، رفعت اور اخلاق کی کس قدر بلندی عطا کرتا ہے کہ کھانا انسان کے لیے حلال ہے، لیکن روزے میں انسان اس کھانے کو چھوڑ دے، اور اگر انسان اچھی نیت سے کھانے کو کھائے تو یہ کھانا انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ بیوی کے پاس جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ انسان کو اجر ملتا ہے، یہ عبادت ہے بیوی کے پاس جانا۔ جو چیز انسان کے لیے جائز تھی اور جو چیز انسان کے لیے عبادت کا ذریعہ اور نیکی کا ذریعہ تھی، یہ چیز انسان روزے میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے جو چیزیں گناہ ہیں پھر وہ کس درجے میں انسان کو چھوڑنی چاہیے؟ اگر انسان روزے سے ہے اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ انسان نے گزار لیا ہے اور اس کے اخلاق میں پاکیزگی نہیں آئی ہے، آنکھوں کو حیا نہیں ملی ہے، اسی طریقے سے آنکھ آوارہ ہے، اور موبائل کے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں اور ٹک ٹاک کی اس بے حیائی کے زمانے میں انسان نے آنکھوں کو گندا اور آلودہ کر لیا ہے، روزہ بھی ہے پھر بھی انسان جو ہے کبھی خبریں سننے کے نام پہ، بہت سارے بھائی رمضان میں کہتے ہیں ہم گانے چھوڑ دیتے ہیں لیکن خبریں دیکھتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کی انسان حفاظت نہیں کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ زبان ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، زبان پہلے بھی جھوٹ بولتی ہے، رمضان میں بھی جھوٹ کی آتی ہے، پہلے بھی غیبت ہے، رمضان میں بھی غیبت ہے، پہلے بھی لوگوں کی استعمال زبان سے کرتا ہے، اب بھی کر رہا ہے، پہلے بھی تہمتیں ہیں، اب بھی تہمتیں ہیں، پہلے بھی زبان سے تکلیف ہے، اب بھی تکلیف رمضان میں دے رہا ہے۔ تو یہ انسان روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ پہلے بھی کانوں کو برا سننے کی عادت تھی، اب رمضان میں بھی برا سننے کی عادت ہے اور قرآن مجید کو سننے کی توفیق نہیں ہے، تو پھر انسان جو ہے جو روزے کا مقصد ہے اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کان صوم یوم احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو فلیصم سمعہ وبصرہ ولسانہ، تو پھر انسان کی آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، آنکھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور آنکھ جو ہے یہ نیکی کے کام کرے، اور حرام سے یہ آنکھ رک جائے، اور انسان کے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، ان کانوں میں قرآن مجید اور اللہ کے ذکر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم کی آواز جانی چاہیے، ان کانوں میں گندی آواز نہیں جانی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان کا روزہ ہونا چاہیے، انسان کی جو زبان ہے بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا
اور جو گناہ کے عمل کو ترک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے انسان کے پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی چاہت اور تمنا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ بھوک سے تڑپے اور پیاس سے بلبلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس خوراک کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر جو خواہشات جنم لے لیتی ہے اور انسان کے وجود میں کھانے کی کثرت کی وجہ سے جو گناہوں کا دائیا زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، مقصد تو یہ تھا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور کھانے کو کم کر کے جو ہے وہ انسان کی جو شہوت ہے اور انسان کے جو موز اور جذبات ہے اور انسان کے دل میں جو دنیا کی چاہت اور تمنا پیدا ہو چکی ہے اور انسان جو ہے وہ جانوروں جیسے اعمال سے جو آشنا ہو چکا ہے، روزے کا مقصد تو یہی تھا کہ انسان ان چیزوں سے نکل آئے۔ اس لیے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجر الدم، شیطان انسان کے جسم میں وہاں پہ چلتا ہے جہاں جہاں پہ خون چلتا ہے، جہاں جہاں پر انسان کے وجود میں خون پہنچتا ہے اسی جگہ پر انسان کے وجود میں شیطان بھی پہنچتا ہے۔ اور کسی اللہ والے نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے، اس لیے جو لوگ بہت زیادہ کھاتے اور پیتے ہیں، اس لیے جو لوگ بہت زیادہ دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے جسم کے اندر خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اور شیطان کو ان رستوں سے گزر کر انسان کے اعضاء تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کھانا پھر کم کھاتے ہیں تو وہ نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور شیطان کو پھر ان رستوں سے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ روزہ انسان کی بڑی عظیم تربیت کرتا ہے، یہ شیطان کے رستوں کو انسان کے وجود میں روک دیتا ہے، اور جب پھر انسان کی نگاہ کو کھانے بہت پاتے ہیں اور انسان طرح طرح کے کھانوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور انسان کی یہ تمنا اور چاہت ہوتی ہے آج بھی جو مجھے اچھا کھانا ملے، کئی طرح کی ڈشیں میرے جو ہے وہ دسترخوان پر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور انسان کا جو دل ہے اس کے اندر روح جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ کافر کھانے کے لیے جیتا ہے اور مومن تھوڑا سا کھاتا ہے تاکہ زندگی باقی رہ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اسی لیے سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو مجھے یاد نہیں ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرم چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہو مجھ کو یاد نہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ بتلایا جائے کہ تم کھانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہو، یہ کھانا یہ ضرورت ہے اور اس کے لیے انسان کو اہتمام کرنا ہے، لیکن اس کی جب تمنا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مارکیٹ کے اندر جو مشروبات ہیں اس کو دیکھیے ان کی کثرت کتنی ہے، اور جب انسان طرح طرح کے مشروبات کا عادی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ انسان کے دل میں اس کی تمنا اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے انسان پہ شیطان کو غلبہ پانا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے دور کر دیتا ہے۔ اور روزہ کیا کرتا ہے، یہ روزہ انسان کے ساری خواہشات کو دباتا ہے اور انسان کو کنٹرول دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، اور ایک روایت میں فرمایا الصوم لہ وجا، روزہ جو ہے اس کی خواہشات کو کوٹ کے اس انسان کو حقیقی معنی میں انسانیت سے روزہ سرفراز کرتا ہے، ورنہ کھانے پینے اور دنیا کی نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ درندگی کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں جن کے جینے کا مقصد کھانا اور پینا، جن کے جینے کا مقصد جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا اور کوٹھیاں کھڑی کرنا،
ان کا مقصد یہ ہے، تو پھر ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانور ہیں، کھانا پینا جانور کا کام ہے، انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اس لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے چند لقمے کافی ہے جس کے ذریعے انسان کی جو کمر ہے وہ سیدھی رکھ جائے۔ لیکن اگر انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے اور انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو رہا، اور انسان کو صبر جیسی عظیم نعمت نہیں مل رہی ہے، تو اس انسان نے رمضان کے مہینے کی صحیح معنی میں قدر نہیں کی ہے، اور یہ انسان روزے کے صحیح معنی میں جو فوائد ہیں اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جو اتنی عظیم عبادت ہے روزے کی کہ جس کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ روزہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے، بو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ جو اتنے زیادہ فضائل روزے کے ہیں، یہ تب ہی انسان کے لیے ممکن ہے اور تب ہی انسان کو یہ ملیں گے کہ جب انسان کو صبر جیسی عظیم نعمت مل جائے اور انسان اس دنیا کے بارے میں محتاط ہو کر اپنی آخرت کی جو ہے وہ فکر کرنے لگ جائے۔ اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے یہ روزے نے اس کو صحیح معنی میں فائدہ نہیں دی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم دی ہے وہ اسی بات کی دی ہے کہ انسان جو ہے وہ قناعت پسند ہو دنیا کے بارے میں، انسان جو ہے وہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، انسان اس دنیا کی زندگی کو زہد کے ساتھ گزارے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ باندھ کے رکھے تاکہ انسان کا جو اخلاق ہے اس میں پاکیزگی آتی رہے۔ ورنہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اسفل السافلین، انسان جو ہے وہ ذلت کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرما دے، تاکہ پاکیزگی آ جائے، انسان کے دل میں طہارت ہو جائے اور انسان اتنا عظیم ہو جائے کہ ایک محدث فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اگرچہ بڑی لذت ملتی ہے، لیکن کاش کے فرشتوں کا اعمال کو لکھنا نہ ہوتا اور فرشتوں کو معلوم نہ ہوتا کہ ہم اللہ کی کیا عبادت کر رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تو مزہ آتا۔ کس قدر اخلاص ہے، اس عظمت کو دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے اور اس دین کے ذریعے انسان کا تزکیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ ہمارے دل کی جو تمنائیں ہیں، ہمارے دل کے جو جذبات ہیں اور ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے اور اللہ پر صبر توکل اور جو یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جو رضامندی ہے، دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے، کاش کہ یہ فرشتوں کے بھی علم میں نہ ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مزہ آتا۔ یہ روزہ انسان کو ایسا عظیم بناتا ہے کہ اس کی تنہائی جو ہے وہ ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، اور جس انسان کی تنہائی وہ زیادہ پاکیزہ نہ ہو اور انسان کا ظاہر زیادہ پاکیزہ ہو تو اس انسان کے اندر خرابی ہے۔ یہ جو تنہائی کے گناہ ہیں، یہ جو خلوت کے گناہ ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتے ہیں یہ بہت نیک اور اچھا آدمی ہے، لیکن ان کی جب موت ہوتی ہے تو بڑی بری موت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان بڑا اچھا تھا لیکن اس کی موت بڑی بری ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی بری موت کے پیچھے اس کی تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں۔
یہ روزہ انسان کو بتلاتا ہے کہ انسان کی تنہائی جو ہے وہ انسان کے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ میں اور آپ اپنے ظاہر کو پاکیزہ کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت لباس اور اس کے علاوہ پھر خوشبو اور اس کے بعد غسل، اور کس قدر ہم اہتمام کرتے ہیں اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ برابر برابر کے ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، اور وہ حقیقی معنی میں مومن لوگ ہیں جن کا باطن، جن کی تنہائیاں جو ہیں وہ ان کی مجلسوں سے اور ان کے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہوتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ائمہ محدثین فرماتے ہیں کیا وجہ کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مل گیا، ورنہ عبادت تو وہی ہے، 5 وقت کی نمازیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، دیگر صحابہ بھی وہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس دل کی پاکیزگی کا ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل کی پاکیزگی جس درجے کی ہے، دیگر صحابہ کے دل کی پاکیزگی اس درجے کی نہیں۔ یہ روزہ دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور جو روزہ انسان کو دل کی پاکیزگی عطا نہیں کرتا تو وہ حقیقی معنی میں انسان نے روزہ صحیح معنی میں نہیں رکھا۔ اسی لیے جب دل رمضان میں پاکیزہ نہیں ہوتے تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے فی الفور ہم دوبارہ گناہوں کے اندر چلے جاتے، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس بد نصیب عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن محنت کرتی ہے اور سود کو اور دھاگے کو تیار کرتی ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اس دھاگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی ساری محنت کو بیکار کر دیتی ہے۔ تم اس بد نصیب عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا مطلب ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طریقے سے گزارا اور پھر عید کے دن سے ہی گناہوں کی زندگی میں واپس چلے گئے، تو شاید حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس انسان کے روزے شاید قبول نہیں کیے جو رمضان، فرماتے ہیں انسان کی زندگی نہیں بدلتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے روزے شرف قبولیت کو نہیں پہنچے، اور رمضان کی کہتے ہیں قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے، رمضان کے بعد انسان کی آنکھ بدل جائے، انسان کی زبان بدل جائے، انسان کے کان بدل جائیں، انسان کا دل و دماغ بدل جائے، انسان کی مجلسیں بدل جائیں، انسان کے گھر کا ماحول بدل جائے، انسان کے جو تعلقات ہیں وہ بدل جائیں، اور اس زندگی کے بارے میں انسان کی جو سوچ ہے وہ سوچ تبدیل ہو جائے۔ اسی لیے اسلاف کے بارے میں آتا ہے پورے 6 مہینے رمضان سے پہلے وہ رمضان کے تیاری کو شروع کر دیتے تھے، تاکہ یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے کہ آج رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور جو ہے وہ انسان اس دن سے عبادت کا آغاز کرے۔ 6 مہینے پہلے سلمہ بن کحیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان رجب کے مہینے میں نیکی کی کھیتی کو بوتا نہیں ہے اور شعبان کے مہینے میں اس کھیتی کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان کے مہینے میں نیکی کی کھیتی کو کاٹ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کیا ہوتا ہے، جیسے رمضان گزرا دوبارہ پھر گناہوں کی زندگی میں انسان واپس چلا جاتا ہے۔ آئیے بھائیو، ابھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنا جائزہ لینے کا، اور اپنے آپ کو کچھ چیزوں پر پابند کرنے کا۔ روزہ پابندی کا نام ہے، یہ انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول سکھلاتا ہے، یہ انسان کو پابندی سکھلاتا ہے، اور یہ انسان کو جو ہے اپنی لگام انسان کے اپنے ہاتھ میں دیتا ہے۔ آئیے اس روزے کے ذریعے میں اور آپ اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ کریں اور اپنے باطن کو بھی پاکیزہ کریں، اور اس دنیا کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے اس کو بھی پاکیزہ کریں، اور اپنے سارے اعضاء کی پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں رمضان المبارک میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا رمضان بنا دے، اور اللہ احکم الحاکمین
ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور آئندہ کی زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والی زندگی نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو بات کیا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہیں اور اپنے ہاتھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، مفلسی کی وجہ سے جہنم میں جانے والا روزے دار ہونے کی وجہ سے جنت جائے گا، تفصیلی حدیث کے بارے میں۔ یہ نا سفیان بن عیینہ مکہ کے محدث اور مفتی ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ انہوں نے بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ظلم اور زیادتی کے بدلے میں انسان کا روزہ کسی کو نہیں دیں گے۔ دیگر عبادات جو ہے وہ انسان کی دی جا سکتی ہیں، لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے وہ نہیں دیں گے، بلکہ اگر صحیح معنی میں انسان نے روزے رکھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے باب الریان ہے اس سے انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر کوئی بندہ فی سبیل اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہے، مثلا مسجد کی صفائی وغیرہ، اور نمازی حضرات جاتے وقت اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے زکوٰۃ صدقہ وغیرہ کے ہوں، اور لینے والے کو علم ملا اور وہ بندہ جو لے رہا ہے وہ صاحب استطاعت اور صاحب مال ہے، کیا یہ پیسے اس کو حلال ہوں یا حرام ہوں؟ جی، زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو دینی ہے یہ قرآن مجید نے بتلا دیا ہے، لیکن ایک آدمی اس نے سمجھا کہ یہ آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہے اور وہ حقدار نہیں تھا، اس کو زکوٰۃ دے دی تو انسان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے، وہی بنی اسرائیل کا ایک آدمی، اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ ایک زانیہ کو دے دیا اور ایک مرتبہ ایک امیر کو پیسے جو ہے وہ دے دیے، تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، حقدار نہیں تھا، اس کو اس نے زکوٰۃ دے دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لینے والا اس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں تھی لینا، اور اس کو جو پیسے ملے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لہٰذا وہ ان پیسوں کو استعمال کر لے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے پکڑ نہیں ہوگی۔ بقیہ جو نیکی کرنے والا ہے، اگر اس کی نیکی سے مطلوب اور چاہت اس کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف رضا ہے، تو پھر اگر اس کے کوئی ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور انشاءاللہ اس نیکی کا پورا اجر ملے گا۔ لیکن اگر انسان کا نیکی میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کوئی چیز اس کے دل میں ہے تو پھر یا تو انسان کی نیکی کا اجر کم ہو جاتا ہے اور یا انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میدان جنگ میں جہاد کے لیے اترتے ہیں، اگر وہ انہیں مال غنیمت مل جاتا ہے تو اپنی نیکیوں کا 2/3 حصہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہیں دنیا میں مل گیا ہے بمقابلہ ان کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے تھے اور انہیں مال غنیمت نہیں ملا۔ اور اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ان کی کتاب الجرح والتعدیل، ایک نبینے قاری تھے، بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اگر رمضان کی تراویحاں پڑھانے کے بعد تمہیں کوئی پیسے مل گئے تو تم سمجھ لینا کہ تمہاری جو نیکی ہے اس کا بدلہ تم کو دنیا کے اندر مل گیا ہے۔ تو انسان کے دل میں تمنا نہیں ہونی چاہیے
اس کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کا نیکی میں مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، اخلاص پر مبنی عبادت ہونی چاہیے۔ پھر اگر انسان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے پھر اس میں کوئی شر نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اس کی تعریف کر دیتا ہے، اگر تعریف اس کی مطلوب نہیں ہے، اس کے دل میں نہیں تھا، تو پھر جو ہے وہ اس کی اس پر پکڑ نہیں انشاءاللہ ہوگی۔ کیا داڑھی کو رنگ کروانا جائز ہے؟ داڑھی کو رنگ کروانا عبادت ہے، اس پہ اجر ملتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے داڑھی کو رنگ کروانے پہ۔ داڑھی کو رنگ کروانا عبادت ہے اور اس عبادت کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں رنگ کرواتا ہے تو گناہ نہیں ملتا ہے، لیکن جو رنگ کرواتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ البتہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کرنے سے منع کیا ہے، تو سیاہ رنگ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خرابی یہ پھیلتی جا رہی ہے کہ سیاہ رنگ، کالا رنگ جو ہے وہ رنگنے میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیگر رنگ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہوئے لگائے تو یہ انسان کے لیے عبادت ہے اور انسان کو اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ کیا غیر مسلک امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز صحیح العقیدہ سنت کے مطابق جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے انسان نماز کو پڑھے۔ بقیہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی کفریہ کام نہیں ہے تو اس کے پیچھے صحابہ کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے، خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم خوارج کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو فرمایا نماز اچھا کام ہے، وہ کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز کو پڑھ لیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے صحیح العقیدہ سنت کے مطابق نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز کو پڑھیں۔ ایک شخص پر رات کو غسل واجب ہو گیا، اس نے غسل کرنے سے پہلے روزہ رکھ لیا، اس کو روزے جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے غسل کر لے۔ سنت یہ ہے اور بڑی تاکیدی سنت ہے کہ اگر انسان بیوی کے پاس گیا ہے یا احتلام ہوا ہے تو اس میں کم از کم انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وضو کیا جائے۔ وضو کے بغیر انسان کو سونے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جنابت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں فرمایا۔ تو اگرچہ بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ وضو کرنا واجب ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وضو کرنا واجب نہیں ہے، شدید تاکیدی طور پہ مستحب ہے۔ تو اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے وضو کرنے کی، اور اس کے بعد انسان سو سکتا ہے اور انسان سحری کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان غسل کر لے، یہ انسان کے لیے جائز ہے۔ کیا داڑھی کٹوانے پر گناہ ہوتا ہے؟ جی داڑھی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے حکم دیے ہیں، اس کو بڑھانے کا، اس کو معاف کرنے کا، اس کو لٹکانے کا، اس کو چھوڑ دینے کا، اس کو لمبا کرنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک مسلمان کو ماننا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ انسان کو یہی سکھلاتا ہے، اگر رمضان میں بھی انسان اس چیز کا عادی نہیں بنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی شروع کر دے، پھر اس نے روزے کو سمجھا نہیں ہے۔ روزہ تھا ہی اس لیے کہ انسان کو اس بات کی تربیت دی جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے اور اپنے نفس کی نہیں ماننی۔ تو جو انسان جو ہے وہ روزے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کا عمل کر رہا ہے، بلکہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن جو انسان داڑھی منڈوا لیتا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے روزے بھی اس نے منڈوا دیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اس بد نصیب عورت کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی محنت اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دے۔ تو انسان کو عہد کرنا چاہیے گناہ چھوڑنے کا۔ حسن بصری رحمہ اللہ، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے ان کی بات پوری نہیں نقل کی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ حج اور روزہ کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو نیکیاں پہلے کرتے تھے اگر زیادہ شروع کر دی ہیں اور جو گناہ پہلے کرتے تھے وہ چھوڑ دیے ہیں تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ روزہ اور حج قبول ہو گیا۔ اور اگر رمضان کے بعد ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا یا اس سے بھی برا ہو گیا ہے تو کہتے ہیں اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ روزے اس انسان کے ضائع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوک اور پیاس تو چاہیے نہیں۔ آخر سوال ہے کہ کیا خالی پیٹ بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی
سحری کو کھانا یہ سنت اور مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے کے درمیان فرق وہ سحری کھانے کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تسحروا، سحری کھایا کرو۔ تو سحری کو کھانا عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور سحری کھانے پر اجر ملتا ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان سحری نہیں کھاتا ہے تو روزہ اس کا صحیح ہوتا ہے، اس کی سنت رہ گئی ہے، اس کے اجر کے اندر جو ہے وہ کمی ہے۔ تو اس لیے یہ رات کو دیر تک کھاتے رہنا اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ افطاری کے وقت انسان کھا لے، اور سحری کے وقت کوشش کرنی چاہیے انسان جو ہے وہ کھانا کھائے تاکہ انسان کو اس سنت کا بھی اجر مل جائے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسے ہے؟ آنکھیں بند کر کے نماز جی، نماز کے اندر آنکھیں بند کرنا اور کھولنا، اس کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ کسی صحیح حدیث کے اندر جو آنکھیں بند کرنے سے منع کیا گیا ہو، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ البتہ جس کیفیت میں انسان کو زیادہ خشیت حاصل ہو، عام طور پر جو حدیث سے آتا ہے اس کے اندر یہی محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز میں آنکھیں کھلی ہوتی تھی۔ جو حدیث ہے کہ سجدے کی جگہ پر انسان کی نگاہ ہونی چاہیے، وہ روایت ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیث سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تھی، بند نہیں ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور قبلہ کی دیوار پر تھوک لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر صاف کیا، اور صحابہ کرام نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جوتا اتارا، صحابہ نے جوتا اتار دیا۔ یہ ہم نے ساری حدیث پڑھی ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ انسان کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور انسان جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ واللہ عالم۔ جی ٹھیک ہے جی، دعا حضرت قاری صاحب کراؤ تو دعا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے دین کی باتیں ہوئی ہیں، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تیرے شایان شان عبادت نہیں کر سکے، یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو گناہ ہو چکے اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو تنہائی میں گناہ کیے ہیں، مجلس میں گناہ کیے ہیں، یا اللہ چھوٹے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ جو گناہ یاد ہیں، جو بھول چکے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے شاگردوں کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ جو مسلمان زندہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، یا اللہ
والدین میں سے جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ جو حیات ہیں صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دن رات تیری نافرمانی کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں آنکھوں کی حیا نصیب فرما دے۔ میرے مولا آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں میری زبان کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ یا اللہ زبان کو پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کانوں کو عفت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا سامان کر دے۔ یا اللہ دلوں کی پاکیزگی کا سامان کر دے۔ یا اللہ جو بھی گناہ کیے ہیں وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ توحید والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ توحید والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صبر توکل یقین عطا فرما دے۔ یا اللہ خشیت انابت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنا خوف اور اپنے سے رجا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی امیدوں کا تجھے کو ہی سہارا بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کا گڑھا بڑا ہی خوفناک ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب قبر کے اندر کوٹری میں جائیں اکیلے ہوں گے، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ قبر میں ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ ہماری مدد فرمانا۔ یا اللہ ہماری مدد فرمانا۔ یا اللہ محشر کے میدان کی رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ معاشر کے میدان کی رسوائیوں سے بچا۔ یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ بغیر فتنے کے اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے ڈر اور خوف اور خشیت والی نماز عطا فرما۔ یا اللہ خشیت والی نماز عطا فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی نماز عطا فرما۔ یا اللہ جو نمازوں کے بارے میں کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ آج کے بعد یا اللہ نماز والی حقیقی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ نماز والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بہت غفلت ہے، یا اللہ بہت کوتاہی ہے، یا اللہ جو کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ معاف فرما دے۔ میرے مولا قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے۔ یا اللہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں سے نہ کر رہا، یا اللہ جیسے تو قرآن پڑھنے کی توفیق چھین لیتے، یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرما۔ یا اللہ جو فہم تھوڑے صحابہ اکرام کو، تابعین کو، محدثین کو دیا تھا، یا اللہ قرآن مجید کا وہ فہم عطا فرما۔ یا اللہ کمزور ہے، یا اللہ قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو فتنوں اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو فتنوں اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ موبائل کے گناہ، یا اللہ یہ سوشل میڈیا کے گناہ، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں پاکیزگی عفت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ بری شہوات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بری شہوات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عفت اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا عورت کے فتنے سے محفوظ فرما۔ میرے مولا مال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کوٹھیوں کے کاروباروں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حلال کی وسیع برکت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ برکت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ برکت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہے اسے شفا کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ قاری حیات صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہے، یا اللہ شفا کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں حلال کی برکت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وطن پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کو مسلمان ملکوں میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین میں ہمارے بھائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، میرے مولا ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے کشمیری بھائی یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو خیر مانگی ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تیرے نبی نے مانگی ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جس شر سے پناہ مانگی اس سے بھی محفوظ فرما، جس سے نہیں مانگ سکے تیرے نبی نے مانگی اس سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔